السلام علیکم۔ آج میں عزازیل ناول بائی رابعہ خان کے حاضر ہوئی ہوں اور اس کی قسط نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ زاویار نے ہسپتال کی راہداری میں قدم رکھا اور پھر قدم قدم چلتا آگے بڑھتا گیا۔ اس نے پچھلے کئی مہینوں سے روبینہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب اس مینٹل ہاسپٹل میں مستقل طور پر رہا کرتی تھی۔ ان کا ذہنی توازن ضربات والے واقعے کے بعد بری طرح متاثر ہوا تھا۔ شروع کے کچھ سالوں تک تو وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خاموش ہوتی گئی تھی۔ وہ اس واقعے سے قبل ہی بے حد غم زدہ اور خود ترسی کا شکار رہی تھی۔ ان کا شوہر انہیں عین جوانی میں ایک بچے کی ذمہ داری کے ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ وہ عرصہ تک آئینے میں خود کو دیکھ کر ٹٹولتی رہی۔ وہ کہاں سے نامکمل تھی، وہ کہاں سے بدصورت تھی، انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا تھا؟ زاویار تب ان کے اس رویے پر ترش ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر ان سے بدتمیزی کر جایا کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے ساتھ لگا کر پیار کرتی رہتی۔ اب انہیں ایسے دیکھ کر زاویار کو اپنی ہر بدتمیزی اور تکلیف دہ رویے پر افسوس ہوتا تھا۔ وہ اس گلٹ کے باعث آدھی راتوں تک میں اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ کاش وہ کبھی روبینہ کو اس قدر تکلیف دینے والی باتیں نہ کہتا۔ کاش وہ خود کو چلانے سے باز رکھ لیتا۔ کاش وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ کاش کاش کاش۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری تھی۔ بروکن فیملیز کے بچوں کی اذیت ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی آخر؟ اور اس چھوٹے سے گھرانے کو بچانے کے باعث اس نے اپنا بہت پیارا دوست کھو دیا تھا۔ اس نے حرم کو کھو دیا تھا، کیونکہ وہ اس دن بستی سے باہر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ اس روز حرم کی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر میں موجود تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی دہشت گردوں نے رانا بیگم کی کلائیاں کاٹی تھیں۔ ان کے سامنے ہی انہیں بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ وہ جانے کیسے ان سے جان بچا کر بھاگ آئی تھی۔ وہ اس دن شہوار کی جانب گیا تھا، وہ اسے بچانے گیا تھا، لیکن بستی سے باہر کی جانب اسے اپنی ماں بھاگتی ہوئی دکھائی دے گئی تھی۔ وہ بےقل ہو کر ان کے پیچھے لپکا تھا۔ اسے شہوار بھول گئی، اسے حرم بھول گیا، اسے اپنا آپ تک بھول گیا۔ اسے اگر کچھ یاد رہ گیا تھا تو وہ اس کی ماں تھی۔ لیکن پھر وہ اپنا ذہنی توازن کبھی درست جگہ پر نہ لا سکی۔ انہیں یاد نہ رہا کہ ان کا کوئی ایک عدد بیٹا بھی ہے۔ وہ خاموش کھڑا کمرے کے پار سے روبینہ کو دیکھے گیا۔ وہ اندر بیڈ پر بیٹھی سامنے نظر آتی مٹیالے رنگ کی دیوار کو ٹکٹکی باندھے تکتی جا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر دروازہ دھکیلے اندر چلا آیا۔ روبینہ نے اس کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ شاید انہیں وہ یاد آ جائے، شاید وہ اسے دوبارہ سے اپنا بیٹا کہہ سکیں۔ وہ قریب چلا آیا، پھر ان کے بستر کے قریب اپنی کرسی کھینچی۔ جوں ہی ان کے ہاتھ کی جانب اپنے ہاتھ بڑھائے تو روبینہ نے یکلخت ہی اپنے ہاتھوں کو پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ اس کے ہاتھ خالی سے ہوا میں معلق رہ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ بھی پیچھے کر لیا۔ کیا میں آپ کو یاد آیا روبینہ؟ اس کے پوچھنے پر بھی وہ گردن ایک جانب ڈھلکائے سامنے دیوار کو تکتی رہی تھی۔ ان کے لباس سے دوائیوں کی بہت تیز ناگوار سی بو اٹھ رہی تھی۔ ہونٹ کے ایک جانب سے تھوک نکل کر لباس پر گر رہا تھا۔ ان کی ذہنی حالت کو پرسکون رکھنے کے لیے جو دوائیاں انہیں دی جاتی تھیں، یہ سب ان کے اثرات تھے۔ ان کا جسم بھی ہولے ہولے کپ کپاتا رہتا تھا۔ وہ کسی کا سہارا لیے بغیر کھڑے ہونے سے قاصر تھی۔ کیا آپ کو میں تھوڑا سا بھی یاد نہیں اماں؟ اس کے حلق میں کچھ نمکین سا گرا تھا، لیکن جواب ندارد۔ یہ وہی روبینہ تھی جو کہ اس کی ہلکی سی چوٹ پر بلبلا جایا کرتی تھی۔ آج وہ روبینہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو بھول گئی تھی۔ وہ ایک بیٹا اپنے ایک آخری رشتے کو کھوتا ہوا دیکھ کر گہری سی تکلیف کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ انہیں یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ آیا۔ اس بستی پر وارد ہوئے عذاب نے ایک نہیں کئی زندگیاں تباہ کر دی تھیں، اور وہ اس عذاب دینے والے کو عذاب دینے ہی منظر عام پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے حرم کو اپنا یقین دلانے کی کتنی کوششیں کی تھیں، لیکن
ایک وہ تھا کہ اس کی کسی بھی بات کو سننے پر راضی نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس ایک شخص کو ڈھونڈ کر اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے بعد منظر عام پر نظر آیا تھا، جس آدمی نے اس کی ماں کو ساری زندگی عذاب کے گڑھے میں رکھا تھا۔ بس وہ اس آدمی کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کے بعد اپنی ماں کو لیے ان ساری جگہوں سے دور چلا جائے گا، یہی اس کا پلان تھا۔ لیکن پھر کچھ چیزیں انسان طے کرتے ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے طے ہو کر زمینی راستوں کا سفر کیا کرتی ہیں۔ اسے طالوت کے ذریعے حرم کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا تھا اور پھر اسے اپنے اندر پلتے سالوں کے غم کو نکالنے کا موقع مل گیا۔ وہ حرم کو اذیت دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بھی زندگی کے کئی سال اس کی وجہ سے اذیت میں کاٹے تھے۔ اس نے حرم کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ جن جن جگہوں پر گیا زاویات بھی وہاں جانا ضروری سمجھا۔ وہ بس اس کے کام میں جھول پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے گیا تھا کیونکہ وہ حرم کی حفاظت میں تھی۔ اس لڑکی کے نقصان پر حرم کا نقصان یقینی تھا، لیکن وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر فصیح کو لاتوں اور گھوسوں سے زخمی کر دیا۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہی کر رہا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس نے اپنا جیب میں اڑسا ہاتھ نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ اس زخم پر اس نے جانے کیوں پٹی باندھ لی تھی، حالانکہ وہ تو کبھی زخموں پر مرہم رکھنے والا شخص نہیں تھا۔ سیاہ گھنگھور پلکوں کی چھاؤں اس کے ہر جانب بکھرنے لگی تھی اور وہ اس چھاؤں سے گھبرا کر سر جھٹکتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ وہ جلدی جلدی یونی سے فارغ ہونے کے بعد الہام کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ صوفیہ نے آج اسے الہام کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ اس کا رشتہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر خوش دیکھنا چاہتی تھی، جیسے کہ ہر لڑکی اپنے نئے بنتے رشتے پر خوشی سے کلکاریاں برا کرتی تھی، بالکل ویسے ہی وہ بھی اسے اسی طرح خوشی سے چہکتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہی ٹھہرا۔ وہ میچور اور سوبر تھی، اس سے اب ایسے کسی بچکانہ سے رویے کی توقع کرنا بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر آ کر اس نے تازہ شاور لیا اور پھر صوفیہ کی فرمائش پر ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سی بریک کڑھائی والا لباس زیب تن کر لیا۔ سیاہ بال کمر پر کھلے ہو کر گر رہے تھے اور وہ محض سادگی میں ہی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ فرخندہ خالہ نے اس کی بالائیں ایک ساتھ لے ڈالی تھیں۔ صوفیہ تو چند پل اسے گنگ سی دیکھے گئی تھی، یوں لگتا تھا گویا ان کی جوانی ان کے عین سامنے کھڑی ہو۔ وہ انہیں کچن میں اپنا آپ دکھانے آئی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ یہ سب محض صوفیہ کی خوشی کے لیے کر رہی تھی۔ انہوں نے یکدم آنکھوں میں بڑھتی نمی چھپانے کے لیے رخ پھیرا۔ میں کچھ مدد کروا دوں امی؟ نہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں، میرے ساتھ فرخندہ خالہ اور الہام ہیں، ہم کر لیں گے سب کچھ آرام سے۔ اور وہ بحث کیے بنا سر ہلا کر پلٹ آئی تھی۔ الہام اور وجدان تخت پر براجمان باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے ایک نظر اس خوشگوار سی چہل پہل والے ماحول پر ڈالی اور پھر آسودہ سا دل لیے کمرے میں چلی آئی۔ اندر آ کر وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے گوری گلابے سے سراپے کو چند پل یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ اسے اس لمحے جاوید بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ اگر جو بابا اس سمے یہاں ہوتے تو ان سے زیادہ خوش کوئی بھی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا حلق اگلے ہی پل آنسوؤں کی نمی سے بھاری ہونے لگا تھا۔ کئی آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ابھرتے آنسوؤں پر بامشکل قابو پایا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر برش اٹھایا۔ دھیرے دھیرے اوپر سے لے کر نیچے تک وہ اسے سیاہ بالوں میں چلاتی رہی، پھر کندھے پر لٹکے شفون کے گلابی دوپٹے ہی ہاتھ بڑھا کر سر پر ڈالا۔ چہرے کے اطراف میں گرتی سیاہ لٹیں لیے اور سر پر گلابی سا دوپٹہ ڈالے سیاہ گھنگور پلکوں سے سجی آنکھیں لیے وہ خوبصورت تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچے صحن سے بہت سے لوگوں کی آوازیں اسے یہاں تک واضح طور پر سنائی دی تھیں۔ قدموں کی آوازیں، خشک قہقہوں، خشک گپیوں کی آوازیں۔ شاید وہ لوگ آ چکے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی خاموشی کیوں تھی؟ پھر
وہ کیوں خود کو اتنا کھوکھلا، اتنا خالی محسوس کر رہی تھی بھلا؟ اگلے ہی پہر الہام کمرے میں چلے آئی، اس کے عین پیچھے آ کھڑی ہوئی، اپنی پیاری سی دوست کا سراپا مسکراتی آنکھوں میں قید کیے۔ اس نے نازنین کے اچھے نصیب کے لیے بہت سی دعائیں مانگی تھی، تھوڑی لپسٹک ہی لگا لیتی نازنین۔ اسے بے حد سادگی کا احساس ہوا تھا۔ نازنین نے کوپ سے نفی میں سر ہلایا۔ الہام نے گہرا سانس لیا، پھر وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رشتے والوں میں محض ایک دیر عمر خاتون تھی، اس کے ساتھ ایک پکی عمر کا اڑے اڑے بالوں والا مرد تھا، جس کی اندر کو دسی آنکھیں دیکھ کر جانے نازنین کیوں غیر آرامدہ سی ہوئی تھی۔ ساتھ شائستہ طیبر ایک روفر سے ایک جانب براجمان تھی اور ان کے دائیں ہاتھ پر نینا بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی ہے ہماری نازنین، صالحہ ہے نا خوبصورت؟ شائستہ طائی کے انداز پر اس نے ناسمجھی سے الہام کی جانب دیکھا تھا۔ صوفیہ کھنکار کر یک لخت ہی آگے ہو بیٹھی۔ بھابی لڑکا کہاں ہے؟ اگر اسے بھی دیکھ لیا جاتا تو اچھا ہو جاتا۔ اور شائستہ کی آنکھیں اگلے ہی لمحے ابل پڑی تھیں۔ سامنے براجمان صالحہ نامی خاتون نے ناگواری سے صوفیہ کی جانب دیکھا۔ اڑے بالوں والا مرد بھی اگلے ہی پل بد مزہ ہوا تھا۔ کیا مطلب صوفیہ؟ یہی تو لڑکا ہے ہمارا شجاع نسیم۔ اور برآمدے میں ایک ساتھ بہت بے چینی، بہت بے یقینی سی پھیل گئی تھی۔ لیکن بھابی یہ تو… ارے میں جانتی ہوں صوفیہ کہ تم عمر کا ہی راگ الاپتی رہو گی، لیکن دیکھو آج کل عمر کون دیکھتا ہے؟ سب گرم جیب اور بینک بیلنس ہی کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک بات شجاع کی ہے تو وہ ایک انتہائی نیک لڑکا ہے، اپنا کماتا ہے اور اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اب تمہارا گھر تو نازنین ہی کی کمائی سے چلتا ہے نا؟ اگر اس کی بھی شادی ہو جائے گی تو سوچو تمہارا اور وجدان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ شائستہ کی جانب سے چھوڑا گیا زہر میں بجھا تیر سیدھا نازنین کی نسوانیت پر وار کر گیا تھا۔ اس کی عزت نفس، اس کی اناپ پیروں تلے مسل دی گئی تھی۔ لیکن بھابی یہ غلط بات ہے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ تمہاری نازنین کون سی اب ننھی کاکی ہے بھئی؟ وہ بھی اب 28 کی ہونے والی ہے، لڑکی سے پکی عورت بن چکی ہے اب وہ بھی۔ کچھ سالوں بعد اس حسن کے باوجود بھی کوئی بڑی عمر کے باعث اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کرے گا۔ اس لیے ضد چھوڑو اور شجاع کا رشتہ قبول کر لو۔ بہت اچھا بچہ ہے یہ۔ شفاق اگر کسی انسان کا نام ہوتا تو وہ شائستہ ہی کہلاتی۔ برآمدے میں براجمان نازنین اندر سے پل پل فنا ہونے لگی تھی۔ شجاع کی للچاتی نگاہوں نے اس کے سارے وجود کو پل میں ہی بے لباس سا کر دیا تھا۔ اسے اپنی گردن پہ بے تحاشا سی جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ لڑکیوں کی ایک خاص عمر نکل جائے تو کوئی بھی مرد ان میں دلچسپی نہیں لیتا صوفیہ، سمجھو اس بات کو۔ بہت ہمدردانہ مشورہ دیا گیا تھا انہیں، لیکن اگلے ہی پل صوفیہ یک لخت ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی سب اٹھے تھے سوائے نازنین کے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے ریت کا مجسمہ بنی پل پل گویا ختم ہو رہی تھی۔ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، جا سکتے ہیں آپ لوگ۔ صوفیہ کی اس قدر سخت آواز اس نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی۔ سوچ لو صوفیہ، بار بار ایسے موقع نہیں ملتے۔ اپنی بیٹی کے حسن کو کیش کرواؤ اور عیش کرو۔ ویسے بھی ساری زندگی اس کی وجہ سے ہی تو ذلت کا شکار رہے ہو۔ اگر اب اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے اسے استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور الہام نے بے ساختہ ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وجدان سے سفید چہرہ لیے ساری کارروائی تک رہا تھا۔ فرحندہ خالہ کا اپنا دل بھی بے طرح دکھنے لگا تھا، اور صوفیہ وہ تو باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بس ایک وہ ہی تھی جو مردہ آنکھیں لیے بنا کسی تاثر کے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے جواب دینا نہیں آتا تھا، لیکن طائی نے بات ہی اتنی بے رحمی سے شروع کی تھی کہ اس کا اندر بری طرح سے زخمی ہو کر رہ گیا تھا۔ بی بی کوئی شہزادہ نہیں آئے گا آپ کے لیے، اور ایسی لڑکیوں کے لیے تو کوئی بھی نہیں آتا جن پر پہلے سے منہ مارا گیا ہو۔ کسی کا رشتہ انکار کرنے سے قبل اپنی پھٹی چادر کا حال بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ آخری بار۔ اس آخری بار نے اس کے دل کو چھناکے سے توڑ دیا تھا۔ اس کے سینے میں اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ اسے جسمانی طور پر بھی اس کا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے ارد گرد اتنے مردار تھے، اتنے گدھ تھے، اتنے سانپ تھے۔ وہ اب اس وار تلے اپنی
ادھری ذات کو کیسے سمیٹ پائے گی؟ اندر رگوں میں بہت سے کانچ ٹوٹ کر بہنے لگے تھے اور ان کی اذیت ہر رگ میں محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ لوگ بکتے جگتے گھر سے باہر نکل گئے اور وہ آج اسی برآمدے میں بیٹھی بیٹھی زندہ ہی مار دی گئی تھی۔ صوفیہ اگلے کئی پہروں تک برآمدے میں براجمان بلند آواز سے روتی رہی۔ فرخندہ خالہ اور الہام انہیں تسلیاں دیتے ہوئے رات کے گہرا ہونے پر پلٹ گئی۔ ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ نازنین کا سامنا کر سکتے۔ وہ سب اس کے مجرم تھے، وہ سب اس کے گناہ گار تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے خاموشی سے بند کیا اور پھر شفون کا دوپٹہ سر سے اتار کر دور ڈال دیا۔ خود وہ بیڈ سے پشت ٹکائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ زخمی آنکھوں میں اپنا وجود کچلا جانے کا دکھ سا بھر گیا۔ اس نے ہاتھوں سے ایک بار پھر اپنی گردن صاف کرنی چاہی تھی، پھر وہ زور زور سے اپنی گردن رگڑنے لگی۔ سنہری تتلیاں یکدم ہی اس پر وارد ہوئی تھیں۔ اس کی سسکیاں کمرے کی سرد فضا میں تحائل ہونے لگیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز سے جاوید کی تصویر نکالی اور پھر اسے اپنے رخسار تلے رکھ کر بے تحاشا روئی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کی آنکھیں زخمی ہو کر گلابی پڑنے لگی تھیں، سانس اکھڑنے لگا تھا۔ بابا کی یاد نے اس کے دل میں خنجر سا گھونپ دیا تھا۔ وہ اس تصویر کو اپنے رخسار تلے رکھ کر ہی ٹھنڈی ٹائلز پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے آنسو تصویر پر گرنے لگے تھے۔ کیوں وہ سب کی طرح نہیں ہو سکتی؟ کیوں اس کی زندگی دکھوں کا گہوارہ رہی؟ وہ کیوں سب کی نگاہوں میں اب نارمل بن کر رہ گئی؟ وہ کیوں ایک نارمل لڑکی نہیں بن پائی؟ اس نے بہت کوشش کی تھی سب جیسا بننے کی۔ اس نے اس کوشش میں اپنے آپ تک زخم کر لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کوئی آیا، اس کے وجود کو چھلنی کرتا ہوا گزر گیا۔ جاوید کی تصویر کو اپنے رخسار تلے رکھ کر وہ شکوہ کرتی جا رہی تھی۔ اس کے کئی آنسو تصویر پر گرنے لگے تھے۔ تکلیف اس قدر گہری تھی کہ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسی پہر بہت سے لینسز کے درمیان کھڑا حرم ہاتھ لمبا کیے پسٹل سے سامنے جھولتے نشانہ لینے ہی لگا تھا کہ بے ساختہ ہی اس کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ نازنین کے دل کو اذیت بیچنے لگی تو اس کا دل بھی کسی اندیکھی سی تکلیف میں جکڑنے لگا۔ اس نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کر دیا، پھر گہرے گہرے سانس لیے۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ وہ جھکا۔ نازنین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ حرم کی تکلیف سوا ہونے لگی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کس قسم کا درد ہو رہا ہے اسے۔ یکدم ہی اسے اپنے ہاتھوں پر ان خون آلود ہاتھوں کا لمس سا محسوس ہونے لگا۔ وہ وعدہ، اس ایک شخص سے کیے گئے وعدے کی دوڑ تھی جو اس کے اور نازنین کے گرد کس دی گئی تھی، کیونکہ وعدے کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ جھکا اور پھر پسٹل ایک جانب رکھ دی۔ ماتھے پر لہراتے بال پسینے سے گیلے لگتے تھے اور سینے میں ابھرتی انجانی سی تکلیف نے اسے پریشان سا کر دیا تھا۔ وہ اپنی پشت دیوار سے ٹکائے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے سانس کے ساتھ تکلیف بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک جانب وہ زمین پر بے بسی سے دراز رو رہی تھی اور دوسری جانب وہ دیوار سے پشت ٹکا کر بیٹھا تھا، یہ جانے بغیر کہ درد کی اندیکھی سی ڈور میں وہ اس کے ساتھ پرو دیا گیا تھا۔ اب ان کی تکالیف برابری کی سطح پر آنے لگی تھی، کیونکہ کہیں اندر اس وعدے کے تحت ایک دوسرے سے جوڑ دیے گئے تھے۔ 5 سال قبل اس نے ماجی اور شہوار کا جنازہ پڑھ لیا، انہیں دفنا دیا۔ کئی راتیں وہ پھر سو نہیں سکا۔ کئی راتوں کا چین تباہ ہو گیا۔ زندگی اجڑ گئی اور راتوں کے علاوہ دن بھی سیاہی میں ڈھلے محسوس ہونے لگے۔ وہ اب کئی گھنٹوں خالی خالی سا بیٹھا دیواروں کو تکتا رہتا تھا۔ اس نے ہر ایک سے اپنا رشتہ ختم کر لیا، نہ تالوت سے ملتا، نہ سارنگ سے، اور زاویار کی تو اس نے اس دن کے بعد شکل تک نہیں دیکھی تھی۔
وہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا گھنٹوں دروازہ پیٹتا رہتا، لیکن اس نے قسم کھا رکھی تھی زاویار کی شکل نہ دیکھنے کی۔ وہ بالخصوص دہشت گردوں کا حملہ نہیں تھا ان کی بستی پر۔ شہر سے خاصے فاصلے پر موجود ہونے کے باعث اس بستی سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ یہاں کے بہت سے لوگ غائب تھے اور کچھ کے اعضاء نکالے جا چکے تھے جو آگے بہت مہنگے اور بھاری داموں فروخت ہونے والے تھے۔ وہ ایک طے شدہ اور پلانڈ حملہ تھا۔ اس حملے کا نفع نقصان پہلے سے طے کر دیا گیا تھا۔ وہ آرگن ٹریفکرز کا حملہ تھا۔ ماں جی کے ساتھ بہت سے لوگوں کے رپورٹس کے بعد آٹوپسی رپورٹ کے بعد ان سب کو اندازہ ہوا کہ رانا بیگم کے بھی بہت سے اعضاء ان کے جسم سے غائب تھے، یعنی جب وہ زندہ تھی تب ہی ان کے اندر سے اعضاء نکالے گئے تھے، کیونکہ وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ وہ ان لوگوں کو بے ہوش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ حرم نے آنکھیں میچ لیں، حلق میں بہت کچھ اٹک سا گیا، دل درد سے پھٹنے لگا۔ یکدم اسے لگا جیسے اس کے حلق سے ابل کر کچھ باہر آنے لگا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا۔ ماں اور شہوار کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا معدہ گہرے اثر کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اسی طرح کئی بار طے کر چکا تھا۔ اس نے وہ پورا مہینہ اپنے گھر کے اندر بند ہو کر گزارا تھا۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اس کی حیات مر چکی تھی، کچھ بھی باقی نہ تھا، سب خاک ثابت ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ کتنی راتیں تھم چکی ہیں، کتنی راتوں کا آنا ابھی باقی ہے۔ اور پھر ایک دن طالوت اس کے گھر چلا آیا۔ وہ ہر روز آتا تھا، لیکن حرم تو جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ اس سے کسی بھی رد عمل کی توقع کرنا بیکار تھا۔ لوگ آتے، دروازہ پیٹتے اور پھر بے بسی سے واپس پلٹ جاتے، لیکن طالوت مزید اسے اپنی زندگی تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے گھر کا دروازہ توڑ ڈالا۔ حرم کمرے میں پیٹی کے پیچھے روشنی سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اب روشنیاں خوفزدہ کرتی تھیں۔ طالوت نے ہر کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا، لیکن وہ اسے نہ ملا، اور ابھی ہار مان کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ ٹھہر سا گیا، پھر دبے قدموں آگے بڑھ آیا، اور جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا، کیونکہ حرم پیٹی کے پیچھے بیٹھا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا رکھے تھے اور وجود تھا کہ اس گرمی میں بھی لرز رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی کٹی کلائیاں دیکھی تھیں اور اس لڑکے کا نارمل ہونا بہت مشکل تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کا وجود ڈھانچے کی صورت محسوس ہونے لگا تھا اور ہڈیاں بخوبی دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا تھا، پھر اسے گلے لگا لیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے کندھے سے لگا روتا رہا تھا۔ طالوت نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کر لی تھیں۔ اس کے اپنے اندر تکلیف پھیلنے لگی تھی، کیونکہ جنہیں خون پسینے کی محنت کے بعد جوان ہوتے دیکھا جائے، ان کا یہ ٹوٹا بکھرا سا وجود دیکھ کر ہر تکلیف سمٹ جاتی ہے، اپنے نقصان پر سانس تک رکنے لگتا ہے، اور حرم کی ایسی حالت اس کا سب سے بڑا نقصان تھی۔ اسی پہر کمرے کے دروازے میں کوئی نمودار ہوا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا، وہ زاویار تھا۔ پھر اس کے پیچھے ہی پریشان سا سارنگ بھی دکھائی دیا۔ ان کے نقصان سے کہیں زیادہ گہرا نقصان حرم کے حصے میں رقم تھا۔ زاویار نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو چہرہ پھیر لیا۔ وہ اس دوست کو ایسے ٹوٹ کر بکھرتے نہیں دیکھ سکا۔ سارنگ تو باقاعدہ رونے لگا تھا۔ طالوت کی اپنی آنکھیں نم محسوس ہوتی تھیں۔ وہ ساتھی تھے، وہ عزازیلیئنز تھے، وہ ایک جسم تھے، اور جسم کا ایک حصہ تکلیف میں تھا تو جسم میں دوسرا حصہ کیوں نہ اس تکلیف کے زیر سایہ زندہ رہتا۔ لیکن جوں ہی حرم کی نگاہ زاویار پر پڑی تو اس کی سسکیاں سمٹ گئی۔ سلگا دینے والی جلن نے اس کے سارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کا جسم غصے کی آگ میں بڑھ بڑھ جلنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بری آنکھوں میں قیامت کی سی سرخی نے سر اٹھایا تھا۔ زاویار آگے بڑھ آیا، لیکن حرم 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے پیچھے ہٹتے قدموں کو دیکھ کر زاویار اپنی جگہ ہی ٹھہر گیا تھا۔ ان 2 قدموں نے اس کے دل پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس نے کہنا چاہا، لیکن الفاظ حلق میں ہی کہیں دم توڑ گئے۔
اسے اس دن پتہ چل ہی گیا کہ وہ اپنے دوست کو کھو چکا ہے، کیونکہ اس دن وہ اسے واقعی کھو چکا تھا۔ حرم میں گیا تھا اس دن شہوار کو بچانے، میں سچ بول رہا ہوں، لیکن پھر طالوت اس سے کہہ دو کہ مجھے آئندہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ حرم نے اس کی قطعی آنکھوں کو اپنی ساکت پتلیوں میں قید میں لیے گیلی سی زخمی آواز کے ساتھ کہا تو وہ اپنی جگہ ہی جم کر رہ گیا۔ طالوت بے بسی سے اس کی جانب گھوما تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں، میرا یقین کرو، اس کی آواز کانپی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ زاویار سلطان کی آواز کانپ کر رہ گئی تھی۔ حرم نے اس سے رخ پھیر لیا اور زاویار کے ہاتھ بے دم سے ہو کر پہلو میں آ گرے، اس کے لب محض پڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ اگلے ہی پل لب پیچھے آگے بڑھ آیا تھا۔ اس نے حرم کی قمیص کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑا اور پھر بے یقینی سے اس کی بری آنکھوں میں دیکھا۔ میں سچ بول رہا ہوں حرم۔ لیکن حرم نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کو بے حد سختی سے جھٹک دیا تھا۔ پھر وہ اسے نفرت سے پلے دھکیلتا باہر کی جانب بڑھ گیا، لیکن زاویار یوں ہار نہیں مان سکتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا لپکا، اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ سارنگ اور طالوت نم آنکھیں لیے دو بے حد زخمی لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری اور میری دوستی ختم زاویار، حرم اوریبی تمہارے لیے مر چکا ہے اور تم حرم اوریبی کے لیے مر چکے ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، تباہ حال اور کربناک۔ ان آنکھوں میں دیکھنا آسان نہیں تھا، اور اب کے زاویار کی آنکھیں بھی گلابی سی نمی سے جگمگائی تھیں۔ میں سچ بول رہا ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حرم نے اسے مردہ نگاہوں سے آخری بار دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، سب کچھ حملے تلے جل کر خاکستر ہو گیا تھا، رشتے، دوستی، احساس، محبت، سب کچھ۔ اور وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ حرم نے اپنی زندگی سے زاویار نامی شخص کو نکال باہر کیا تھا۔ اس کا کوئی دوست زاویار بھی تھا، اس نے سوچنا چھوڑ دیا۔ طالوت اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ سارا دن روتا رہتا تھا یا پھر چھت کو تکتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کا خشک ہونا ناممکنات میں سے ہو گیا، اور پھر جب ایک دن وہ واش روم کا دروازہ بند کیے رو رہا تھا تو طالوت سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور پھر حرم کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ وہ اپنی زندگی برباد کر رہا تھا اور طالوت اسے اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اسے بامشکل اپنے قدموں پر کھڑا کیا، حالانکہ اس کے قدم لرزش کا شکار تھے۔ اس نے حرم کے کندھوں سے تھاما اور پھر اسے جھٹکے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا کر رہے ہو یہ اپنی زندگی کے ساتھ؟ کیا ایسے لینا چاہتے ہو اپنی ماں اور شہوار کا بدلہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس حالت میں کسی بدلے کو افورڈ کر سکتے ہو؟ اس نے اسے اکسایا تھا۔ اس کی مردہ آنکھوں میں لمحے بھر کو ناسمجھی سی ابلی تھی۔ رونے کے باعث آنکھوں کے پپوٹے سوجن کا شکار تھے اور آنکھیں بے تحاشا جل رہی تھیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز لرزتی آواز ابھری تھی۔ کیا تم انہیں نہیں ڈھونڈنا چاہتے جنہوں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، لیکن حرم پلکیں نہیں جھپک سکا۔ وہ ان خوفزدہ کر دینے کی حد تک سنجیدہ آنکھوں کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے حیران ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے طالوت نے دونوں کندھوں سے تھام کر پیچھے کی جانب جھٹکا تھا۔ وہ لڑکھڑایا، کم آن، مکہ مارو مجھے، اس نے کہا تو وہ چند پل ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار لگتے تھے۔ وہ ان پچھلے دنوں میں اپنی ہر صلاحیت جیسے کھو چکا تھا۔ تم نہیں مار سکتے کیونکہ تم کمزور اور بزدل ہو، تمہیں رونا آتا ہے بس۔ اور طالوت کی بات میں جانے ایسا کیا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے اندر چنگاری سی بھری تھی۔ اس کے سر سے لے کر پیر تک طیش کی ایک لہر گزری تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور جوں ہی طالوت کو مکہ مارنا چاہا تو وہ کمال مہارت سے بچ کر ایک جانب ہو گیا، بلکہ نہ صرف ایک جانب ہوا، اس نے حرم کا ہاتھ تیزی سے قابو کر کے کمر کے پیچھے مروڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے انسانی چیخوں سے وہ گھر گونج سا گیا۔ طالوت نے اسے آگے کی جانب دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ آج رات اپنے رونے کا شوق پورا کر لینا اوریبی، کیونکہ 3 دن کے سوگ سے زیادہ سوگ منانے والے لعنت کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔
اگلے دن وہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ رہا تھا، اس کے سامنے پنچنگ بیگ چور رہا تھا، اور اب وہ آنکھیں ایسی تھیں گویا رونے سے کبھی ان کا واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ وہ بے رحم آنکھیں تھیں، وہ زخمی آنکھیں تھیں، وہ ٹھنڈی اور خاموش آنکھیں تھیں، وہ حرم کی آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی سخت نگرانی شروع کر دی۔ طالوت نے اسے دوبارہ سے مانجھ ڈالا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے مہارت دکھانے لگے۔ وہ اب خاموش ہو گیا، اس کی نرمی سمٹ گئی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں کی اسی صورت پر لگا کر اٹھنے لگے۔ وہ سنبھل چکا تھا، اس کی ذہنی حالت درست ہو رہی تھی۔ جمود کا شکار عذاب اب کے رد عمل دینے لگے تھے۔ سارنگ بھی اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا، لیکن زاویار کی جانب سے پڑا اس کے دل میں وہ کھوٹ سالوں کی ریاضت کے بعد بھی نہ نکل سکا، اور زاویار اس نے بھی پھر کبھی دوبارہ حرم کی جانب رخ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ طالوت نے اس سے پوچھے بغیر سہیل کو اسے یہاں سے لے جانے کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے طالوت کے فیصلے پر کوئی تاثر نہ دیا، اس کے پاس تاثرات کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ اس تباہ حال بستی کا حال طالوت نے بہت سباؤں سے سہیل کے گوش گزار کر دیا تھا۔ یہ بھی کہ حرم اب وہ پہلے والا معصوم حرم ہرگز نہ رہا تھا۔ حرم اب بدل چکا تھا۔ اسے غصہ دلانے سے یا پھر چپتی باتیں سنانے سے پرہیز کیا جائے۔ اس نے بھی اس بستی سے کہیں دور چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ یہاں تو شہوار اور ماضی کی یادیں اسے سانس لینے میں دشواری سی دینے لگی تھی۔ وہ یہاں رہتا تو شاید کبھی سنبھل نہ سکتا، شاید وہ رہتے ہوئے پاگل ہو جاتا۔ اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس کے یہاں سے جانے میں محض ایک ہی دن رہتا تھا۔ وہ اس ایک دن کو ماجی اور شہوار کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اگلی شام وہ اس قبرستان چلا آیا۔ کئی گھنٹوں خالی خالی سا رانا اور شہوار کی تازہ قبروں کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ان دونوں سے شرمندہ تھا، کیونکہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ وہ کبھی کسی کا محافظ ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ دونوں قبروں پر ہاتھ پھینک کر وہ جو ہی اس قبرستان سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تو اسے ایک گن شاٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے بڑھتے قدم ساکت سے ہو گئے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹا۔ اس کے پیچھے کچی زمین پر گرے پتے سرسرائے تھے۔ ابھی وہ اس آواز کی نشاندہی کرتا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک اور گن شاٹ کی آواز آئی۔ اس نے اس سمت کی جانب قدم بڑھائے، اپنا ریوالور ہاتھ میں تھام لیا، گلے میں موجود مفرل کو اوپر کیا اور پھر اس دوسری سمت خون میں لت پت ایک مرد کو دیکھ ہی لیا۔ وہی مرد جس سے آنے والے کئی عرصے کا وعدہ وہ طے کرنے والا تھا۔ طلحہ کو جیل سے نکلوانے کے کئی عرصے بعد تک رمیز نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ اب اس کے اہم کارندوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اب کے اس منظم تنظیم کا اہم جز گردانا جانے لگا تھا۔ اس کی موجودگی بھی بہت سے معاملات ناگزیر ہو گئی تھی، اور پھر اسے یہ بات محسوس کروائی جاتی تھی کہ وہ اس تنظیم کے لیے اہم ہے۔ ان دو باتوں میں فرق تھا۔ وہ اہم تھا نہیں، اسے محسوس کروایا جاتا تھا کہ وہ اہم ہے۔ اسے اس کے گناہوں پر سراہا گیا تھا۔ اسے فطری پچھتاوے سے نجات چاہی تھی، جو کہ رمیز کی جانب سے اسے بھرپور طریقے کے ساتھ موصول ہو رہی تھی۔ اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی کہ اس کے تایا کی بھی کوئی اہم تنظیم تھی، جس میں اس قدر بھیانک سرگرمیوں نے جنم لے رکھا تھا۔ وہ ایسی سرگرمیاں تھیں جن سے انسانی زندگیوں کو ہر آن ہی خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اسے ان سرگرمیوں سے کوئی بیر نہیں تھا، اسے بس اپنے نشے کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا تھا۔ وہ نشے کا عادی تھا۔ اسے نشہ ٹوٹنے پر خود کو قابو رکھنے کے لیے رگوں کو سکون پہنچاتے کڑوے زہر کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اس کی ہڈیاں نشے کے باعث بربری سی معلوم ہوتی تھیں، اور جسم میں طاقت کی کوئی رمق تک باقی نہ رہی تھی۔ ایسے میں رمیز کی جانب سے خاص ہوئی پشت پناہی پر اس نے خود کو اس کا کتا ہی تصور کر لیا تھا۔ اس کے پیر دھو دھو کر پینے لگا تھا۔ وہ اس کی راہ میں بچ بچ جاتا۔ بہت سی بستیوں پر حملے کے بعد اب زرآباد کی باری آ گئی تھی۔ تہہ خانوں میں دیمک کی طرح کام کرتی اس تنظیم کی کئی جڑیں تھیں۔ اسے پکڑنا، اسے منظر عام پر لانا ناممکن تھا۔ ایک ہی روپ میں کئی پہروں
بہروپی یہ بیک وقت اس تنظیم کا حصہ تھے۔ حکومت جب بھی ایسی زہر آلود سرگرمیوں سے نجات کے لیے کوئی آپریشن شروع کرتی تو منظر کے پیچھے چلتے کام روک دیے جاتے، لیکن انہیں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ وہ ملک کی جڑوں میں سانس لیتے رہتے اور انسانوں کی زندگیاں اپنی سانسیں ہارنے لگتی۔ وہ بھی ان گھنونے اعمال کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے بھی کئی انسانوں کے اعضاء اپنے ہاتھوں سے کھینچ نکالے تھے۔ اس نے بھی کئی زندگیوں کو سینچ لیا تھا۔ اب زر آباد کا وقت آ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح موقع و محل دیکھ کر بہت احتیاط کے ساتھ اس بستی پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ غلط ہو گیا، کہیں سے نشانہ چوک گیا۔ اس نے رمیز اور احمد کے درمیان ہوتی گفتگو سن لی۔ اپنے دادا کے قتل کا انکشاف، اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے روح تک کو بیچ ڈالنے والے قتل کا انکشاف، نازنین کے ساتھ ہوئے ظلم کا انکشاف۔ آسمان سر پر آ گرا نہ کیا ہوتا۔ آسمان سر پر آ گرنا کیا ہوتا ہے، یہ طلحہ انصاری کو اس رات پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ان کے آفس کا دروازہ وا کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر احمد کا گریباں جکڑ لیا۔ احمد نے انتہائی سکون سے ابرو اٹھا کر طلحہ کے مکروہ چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ تم سب ملے ہوئے، تم سب جانور ہو، تم لوگ انسان نہیں ہو سکتے۔ میری بہن کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو میں سب کچھ تباہ کر ڈالوں گا رمیز۔ وہ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ڈاڑا تھا۔ رمیز نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ احمد نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو اپنے گریبان سے جھٹکا تھا، پھر اسے گریبان سے دبوچ کر پوری قوت کے ساتھ دیوار میں دے مارا۔ اس کی بھربھری سی ہڈیاں بج اٹھی تھیں۔ وہ اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر آ گرا تھا۔ چہرہ دیوار پر زور سے لگنے کے باعث خون سے بھر گیا تھا اور رگوں میں تکلیف کے احساس نے یکلختی سر اٹھایا تھا۔ تم سب دلچسپ۔ رمیز اس کے الفاظ دہرا کر محظوظ سا ہنس دیا تھا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ احمد نے اگلے ہی لمحے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اس قدر گہری تھی کہ رمیز سرشار سا ہو گیا۔ ہم سب میں اب تم بھی شامل ہو چکے ہو طلحہ۔ ہم تم سے الگ نہیں، تم ہمارا حصہ ہو۔ تم بھی ابلیس ہو۔ نہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز گرگر کی صورت خلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ رمیز نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر چہرہ اٹھایا، ٹھنڈی آنکھوں سے طلحہ کی مسح ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ گناہ گار مر جاتے ہیں طلحہ انصاری، ان کے گناہ سدا زندہ رہتے ہیں۔ یہ تو باعث فخر ہے۔ مجھے خود پر، تم پر اور اس تنظیم پر اور اس میں پلنے والے ہر انسان پر فخر ہے۔ مجھے اپنے گناہوں پر کوئی ملال نہیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ یہ میرا غرور ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے۔ میں آدم سے افضل تھا، میں ہمیشہ اپنے ظلم کا بدلہ لیتا رہوں گا۔ طلحہ نے اس کی غیر انسانی باتیں سنی تو لرز سا گیا۔ یہ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ یہ کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا وہ؟ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یہ لوگ انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے۔ اس کا سارا جسم لرزش کا شکار ہونے لگا تھا۔ آج دیکھو، میں خدا نہیں تو اس سے کچھ کم بھی نہیں ہوں۔ میں انسانوں کے اپنے اشاروں پر قابو کرتا ہوں، میں انہیں موت دینے اور زندہ رکھنے پر قادر ہوں۔ میں ابلیس ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ظالم ہوں۔ مظلوم بن کر، ظلم سہنے سے ظالم بن کر اپنی زندگی کا غصہ انسانوں پر اتارنا کئی گنا بہتر ہے۔ میں ایک باعزت اور قابل قدر متاع ہوں۔ تم بھی عنقریب یہی بن جاؤ گے، بلکہ تم بھی ہمارے جیسے بن چکے ہو۔ اور اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ طلحہ نے اٹھنا چاہا، لیکن احمد کی پرزور گرفت پر وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکا۔ اس کی گردن پر احمد کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اسے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تم انسان نہیں ہو۔ ہمارے درمیان اتنے عرصے سے ایک بھیڑیا زندہ تھا۔ خدا تم سے اس کا حساب لے گا رمیز۔ خدا ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ تمہارا یہ تکبر تمہیں اس حقیقت سے آزادی نہیں دلوا سکتا۔ اس کی گرگر سی آواز پر رمیز کی سرشاری اگلے ہی پل سمٹ گئی تھی۔ اس کی رگوں میں یکدم چنگاریاں سی دوڑنے لگی۔
اسے غصہ آ رہا تھا، کن پٹی میں اس کا خون ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹا اور پھر بھاری پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے طلحہ کے سر پر دے مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر احمد کے چہرے پر آ لگے تھے، لیکن اس نے پوری طاقت سے اس کی گردن کو پکڑے رکھا۔ وہ اتنے شفاق سے وار پر اس کی گرفت تلے ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا تھا۔ بہت سا خون نکل کر فرش پر پھیلنے لگا۔ طلحہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ رمیز پیچھے ہوا، اس کے اپنے چہرے پر بھی خون کے چند چھینٹے آ لگے تھے۔ اس نے سفید بے رحم سے چہرے پر لگا خون ہتھیلی سے صاف کیا، ساتھ احمد کو آنکھ سے اشارہ بھی کیا۔ وہ اس کے ابرو کے ہر اشارے سے بخوبی واقف تھا۔ اور پھر طلحہ انصاری اس بستی میں دم توڑتا ہوا کسی کو مل گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر درمیانی فاصلہ عبور کیا تھا اور پھر تیزی سے وہ اس خون آلود سے مرد کے سرہانے آ بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ درد سے کراہتے اس آدمی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے خون آلود ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس مرتے شخص کو دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میری بہن کی حفاظت۔ اس کے لبوں سے بامشکل چند لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے اور وہ اب کہ اپنا کان اس کے لبوں کے قریب جھکا کر سننے کی سعی کر رہا تھا۔ اس کے کپاتے ہاتھ اس مرد کے خون آلود ہاتھوں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ کون ہے آپ کی بہن؟ کہاں رہتی ہے؟ اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کا محافظ ثابت نہ ہو سکا تھا، لیکن اب وہ ہر مرد کو مزید اس اذیت سے بچا لینا چاہتا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔ اس کے آنسو طلحہ کے رخساروں پر گرنے لگے تھے۔ یہ پوری آرگنائزیشن ہے۔ یہ لوگوں کے اعضاء فروخت کرتے ہیں۔ تمہاری ماں ان کے پاس۔ کپاہٹ اس قدر تھی کہ طلحہ کی کوئی بھی بات اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اگلے ہی پل طلحہ نے اس کے ہاتھوں کو مزید طاقت سے اپنے ہاتھوں میں دبایا تھا۔ وہ اس مرتے انسان کی آخری امید تھا، وہ اس کے لیے آخری راہ تھا۔ وہ ہر اس گھر کو ختم کر دیں گے جو ان کے راستے میں آئے گا۔ میری بہن۔ تکلیف کے باعث اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلتا خون حرم کے لباس کو خون آلود کر گیا تھا۔ اس نے جھک کر اس شخص کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ تھوک نگلا۔ اسے طلحہ کو آخری امید دینی ہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کروں گا آپ کی بہن کی حفاظت۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے آنسو بدستور طلحہ کے چہرے پر لڑکنے لگے تھے۔ قبرستان کی مٹی سے خوشبو سی آنے لگی۔ آج رانا اپنے بیٹے پر فخر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا عزتیں اچھالنے والا نہیں، عزتیں بچانے والا ثابت ہو رہا تھا۔ طلحہ نے اس کا وعدہ سنا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سانس اوپر کو چڑھا۔ موت کی آخری ہچکی نے اس کے حلق میں پھندا سا ڈالا تھا۔ بند آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ خون اور پانی مل گئے۔ اپنے باپ کو اذیت دینے کی، بہن پر ظلم کرنے کی، اپنی بیوی کو مار دینے کی، اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کی تکلیف اب اس کا ساتھ چھوڑنے ہی والی تھی۔ وہ اب ہر اذیت سے آزاد ہونے والا تھا۔ وہ اب ایک قابل بھروسہ انسان کی گود میں دم توڑنے والا تھا۔ اسے جنازہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کی موت اتنی قابل ترس نہیں ہوگی جتنا اس نے سوچ رکھا تھا۔ اور اس رات انصاری گھرانے کا ایک اور فرد مر چکا تھا۔ وعدہ زمین و آسمان کے درمیان حرم کے عین سر پر معلق ہو گیا۔ وہ اب اس وعدے سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ وعدہ پورا کرنا ہی تھا۔ طلحہ کو جنازہ دے دیا گیا، اسے بھی دفنا دیا گیا۔ اس نے طالوت سے اپنے وعدے کا ذکر کیا تو وہ پریشان سا ہو گیا، لیکن حرم پرسکون رہا۔ اسے اپنے وعدے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ وہ سہیل کے ساتھ اگلے ہی دن شہر چلا آیا، لیکن وہ طالوت کو تاکید کر آیا تھا کہ اسے طلحہ کے گھرانے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دی جائے۔ طالوت نے چاروں ناچار حامی بھر ہی لی۔ اس کے لیے حرم کی بات کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ شہر چلا آیا۔ یہاں کی زندگی اس کے لیے بالکل مختلف تھی۔ یہاں پر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، نہ سہیل، نہ عدیل، نہ روحیلہ۔ البتہ ثانیہ کو وہ بہت ہی زیادہ پسند آ گیا تھا۔
وہ اس وقت 12 سال کی تھی۔ آتے جاتے اس کے کمرے میں جھانکتی، حرم بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ وہ پہلے پہل تو اس سے بیزار ہو جاتا، کبھی کبھی اسے ڈانٹ بھی دیتا، لیکن اب وہ بھی اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات اپنے بستر پر سوتا تنہا تھا، لیکن اگلی صبح اسے اپنے بستر پر ثانیہ ضرور ملا کرتی تھی۔ وہ کبھی خوف کا شکار ہو جاتا اور کبھی ہنس دیتا۔ انہی دنوں سارنگ باہر ملک چلا گیا۔ وہ باہر جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ اسے بھی سہیل نے باہر جا کر پڑھنے کی پیشکش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ یہاں سے باہر جانے کا خطرہ نہیں مول سکتا تھا۔ اس کے سر پر وعدے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ہر گزرتی رات میں وہ اس وعدے کی سرسراہٹ پر گھبرا کر اٹھ جاتا تھا، لیکن پھر سہیل نے اسے زبردستی لندن بھیج دیا تھا۔ وہ اسے قابل قدر درسگاہ سے پڑھانا چاہتے تھے۔ وہ ان کے لیے اہم تھا۔ انہیں اس پر محنت کرنی ہی تھی، کیونکہ آنے والے اوقات میں وہ ان کے کاروباری مقاصد کے لیے کارآمد ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے حامی بھر لی اور پھر وہ سارنگ سے پہلے پڑھ کر واپس بھی آ گیا، اور اسی رات طالوت نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ کس کا بھائی تھا، لیکن اس بارے میں جان کر اسے خاصی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سوتیلے ماموں جاوید کا بیٹا طلحہ تھا، کہ جس کی بہن کا ذمہ اس کے سر پر آ گیا تھا۔ آج فون کی بجتی گھنٹی کے باعث اس کی آنکھیں بامشکل کھلی تھیں۔ اس نے بستر سے ہاتھ نکال کر ساتھ رکھے ٹیبل پر دھرا فون مندی آنکھوں سے نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی، لیکن دوسری جانب سے ابھرتی پریشان سی آواز پر وہ اگلے ہی پل اٹھ بیٹھا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ نیند اگلے ہی پل اٹھ چکی تھی۔ تمہارے اقدامات کے جواب موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں حرم۔ کل رات مظہر راحت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سارنگ کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ الٹے قدموں بستر سے اترا، پھر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے فون کان اور کندھے کے درمیان۔ کیسے؟ کب ہوا؟ کل رات قریباً 3 بجے۔ زندہ جلایا گیا ہے اسے، ایسے جیسے اپنا غصہ اتارا گیا ہو اس پر۔ یہ وہی مظہر راحت ہے نا جو اس دفعہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا تھا؟ اس نے جیکٹ کی آستین میں تیزی سے ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں، یہ وہی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زر آباد کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوا تھا۔ جتنے فنڈز حملے کے لیے درکار تھے سب اسی کی جانب سے دیے گئے تھے۔ قتال کا چکر کہیں پھر سے تو نہیں شروع ہو جائے گا حرم؟ وہ جانتا تھا کہ سارنگ اس قدر پریشان کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ قتل بھی اسے خبردار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا، کیونکہ نازنین کا مرنا ضروری تھا اور اس بستی میں مر جانے والے مرد کا گھرانہ تھی۔ گھر والوں کو زندہ رکھنا ان کے اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ یہی گھر والے اگر حق لینے کے لیے آواز بلند کرتے تو سب سے زیادہ نقصان اسی تنظیم کو پہنچتا۔ میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، صبر رکھو۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر رہا تھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اگنیشن میں چابی گھما کر ساکت پڑے انجن میں حرارت سی دوڑا دی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ کیوں؟ اف، تمہیں وہاں اکیلے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کیوں نہیں گئے تم؟ سارنگ اب اس پر برس رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سر نفی میں ہلاتا رکھتا ہوں کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر فکر سی پھیل گئی تھی اور آنکھیں چکنا سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے پیر کا دباؤ ایکسیلیٹر پر بڑھایا اور تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ نازنین کے کمرے کا دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ صبح کی پہلی نمی میں ہر جانب خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ وجدان اور صوفیہ فکر مند نگاہوں سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو تک رہے تھے۔ نازنین نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، یوں ہی کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے تھی۔ پھپھو بہت ناراض ہوں گی دادی ہم سے، اس نے آہستہ سے ساتھ کھڑی صوفیہ کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ ٹھنڈی آ بھر کر رہ گئی تھی۔ کیسا ظلم کر بیٹھی تھی وہ اپنی ہی اولاد کے ساتھ۔ کتنا منع کیا تھا نازنین نے انہیں شائستہ کے قریب رہنے سے، لیکن ایک وہ تھی کہ اس کی کسی بھی بات کو سننے پر راضی نہ ہوئی۔ انہیں لمحہ بہ لمحہ دل میں
پلتی تکلیف کھانے لگی تھی۔ میں اب کیسے سامنا کروں گی اپنی بیٹی کا؟ میں اب کیا کروں گی وجدان؟ وہ تھکا تھکا سا کہہ کر ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ وجدان کو انہیں ایسے دیکھ کر دکھ ہوا۔ شوگر کی مریضہ اور ڈائلیسس پر آنے کے بعد صوفیہ کا رنگ ہر درجہ زرد رہنے لگا تھا اور گزرتے ہر دن کے ساتھ ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ دادی، میں بات کروں گا پھپھو سے، آپ کی غلطی نہیں تھی، ہم سب پھپھو کی بھلائی چاہتے تھے بس، لیکن میں نے اسے بھلائی دینے کی بجائے گہری تکلیف سے دوچار کر دیا۔ وجدان ہمیشہ کی طرح وہ دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تو وجیح کو انہیں آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہی بنی۔ پھر وہ ان کا کندھا سہلاتا اپنے ساتھ لیے تخت کی جانب بڑھ آیا۔ اسی لمحے نازنین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کمپوز اور سنبھلی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا اور آنکھیں سپاٹ۔ وجدان اور صوفیہ دونوں اسی بے اختیار ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ نازنین، صوفیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ان کے پاس چلی آئی۔ وہ دونوں بے یقینی سے اسے سر اٹھائے تک رہے تھے۔ میرا ناشتہ کہاں ہے امی؟ مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ بے حد نارمل الفاظ، بے حد نارمل آواز، بے حد نارمل سا رد عمل، لیکن وجدان کو وہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں میں نے بنایا ہے ناشتہ، بیٹھو میں لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اور وہ سر ہلا کر تخت پر بیٹھ گئی، وجدان کی جانب دوسری نگاہ تک نہیں ڈالی۔ وہ گوہ کی کیفیت میں گرا اپنے ہاتھوں کو تک رہا تھا، ساتھ ساتھ ہونٹ بھی بے دردی سے کچلتا جا رہا تھا۔ پھپھو، آئی ایم سوری، اس نے بے حد ہلکی سی آواز میں خود کو کہتے سنا۔ ساتھ بیٹھی پھپھو نے اگلے ہی پل چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا، ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس بچے کو 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتی تھی، اٹس اوکے، لیکن وہ اگلے ہی پل آگے بڑھ کر اس کے گال میں جھول گیا تھا، اس کے گلے میں جھول گیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ شاید رو بھی رہا تھا، شاید اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا جمع ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ کوئی بات نہیں، پھپھو ہے نا تمہارے پاس؟ اس نے ہولے سے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا اور پھر اس کے سیاہ بال سہلانے لگی۔ وہ گر نہیں سکتی تھی، اور اگر وہ گر بھی جاتی تو اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے ہی خود کو اٹھانا تھا، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو بھی۔ مضبوط ہونا آسان نہیں ہوتا، روح تک فنا ہونے لگتی ہے اکثر۔ اس نے وجدان کو خود سے الگ کیا، پھر دل سے مسکراتی ہوئی اس کے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ سست چہرہ لیے اب تک ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس نے اس کے معصوم رخسار پر پھسلتے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں پھپھو، میں نے بھی آپ کو اس رشتے کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹا تو نازنین نے اپنی آستین سے اس کا چہرہ خشک کیا، پھر اس کی آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے مجبور کر سکتے ہو؟ وجدان کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ جانتا تھا کہ پھپھو اب سارا الزام اپنے سر لینے والی تھی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے وجدان انصاری، نہ تم، نہ امی، نہ کوئی اور میں چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے چند باتوں سے بہلا کر مجبور کر دیا جائے۔ رشتے والوں کے لیے حامی بننے کا فیصلہ میرا اپنا تھا، وہ میرے اشارے کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے اب اس خود ترسی سے نکلو اور ناشتہ کر کے کالج چلو میرے ساتھ، سمجھے؟ ہمیشہ کی طرح باتوں کا رخ خود کی جانب موڑ کر اس نے اپنے گھر والوں کو ہر قسم کے بوجھ سے بچا لیا تھا۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑ کر مسکرایا۔ سیاہ چمکتی آنکھوں کو مسکراتا دیکھ کر نازنین بھی اگلے ہی پل مسکرائی تھی۔ امی، آپ ناشتہ لا رہی ہیں یا میں جاؤں؟ وہ پلٹ کر ہمیشہ کی طرح صوفیہ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ ہمت اسی کو دکھانی تھی، اسے ہی اپنے گھر کو سنبھالنا تھا۔ صوفیہ نے ان دونوں کو کچن کے دروازے سے باتیں کرتے دیکھا تو آسودہ سا سانس بھر کر دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی ناشتہ لیے تخت تک چلی آئی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور یہ رمیز کس قدر ظالم ہے، کس قدر ظالم کہ اس نے اپنے بھائی، اپنے باپ اور یہاں تک کہ طلحہ کو بھی مار ڈالا تھا۔ اف، میں جب پڑھ رہی تھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے یہ پڑھتے ہوئے، اور ہوتی ہے یہ دنیا اس طرح بھی ظالم۔
کر دیتے ہیں اسی طرح، تال بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، بہن بہن کی نہیں ہوتی، ہو جاتا ہے اس طرح۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو نیک ہدایت دے۔ اور وہ کتنا شیطان ہے رمیز، اور کتنی کفرانہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اور ہاں، ایک بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ آپ ناول سن رہے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیا کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پڑھے کو کوئی پسند کر رہا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔